بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سبا پر اللہ کا غضب اہل سرسار کی ایک قوم جیسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کی اندر زندگی گزر رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعظمت حکمت کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے ماز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اسے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکر تھے کہ انہیں روٹیاں کے ساتھ بچے کی پخانہ صاف کر رہے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پہانے کے مقام صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈالے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کی کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈالا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیاں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانند ڈیرے لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صاف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیات نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس بستی کی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کے بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً اس کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظالم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بندے میں آ کر وفر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے سخی طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کی رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پالوں سے لدی ہوئی ہوتی تھی کہ کہتے کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پال خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پالوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں بے نواخت لوگوں، عمراء اور ثروت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کرے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادی کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہ دست اور کم آمدنی والے لوگ
ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کی بیچاریوں پر اپنا عذاب نازل کیا۔ بعض روایت کے مطابق ان مغرور لوگوں کی انکوں سے دور سے خرائی چوہوں نے مرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بندے میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹے، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کی محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھے۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الواؤں اور کوؤں نے قوم سبا کی کنڈرات میں اپنے گھونسلے بناتے۔ اس بات کا ذکر سورۃ السبا کی آیات نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکلا ہے: ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم نے شکر کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔